السلام علیکم۔ آج ہم برائن ٹریسی کی مشہور کتاب ماسٹر یور ٹائم ماسٹر یور لائف کے چند خاص نکات پر غور کر رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وقت کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ٹریسی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بہت دلچسپ ہے کہ ہر قسم کا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ وقت کی اہمیت کو اس کے مقصد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے میرے خیال میں وقت کی 10 اقسام بتائی ہیں۔ ہاں، 10 اقسام، اور یہ صرف ٹائم مینجمنٹ نہیں بلکہ لائف مینجمنٹ ہے۔ صحیح، بالکل۔ یہ زندگی کو مینج کرنے کا ایک فلسفہ ہے۔ تو آئیے کچھ اہم اقسام کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسٹریٹجک پلاننگ ٹائم، مطلب منصوبہ بندی کا وقت۔ جی، یہ وہ وقت ہے جب آپ لمبی مدت کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بڑے ہدف مقرر کرتے ہیں، یا آپ ناکامی کا پلان کر رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور یہاں وہ 80-20 کا اصول، پیریٹو پرنسپل، وہ بہت کام آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی آپ اپنی 80% توجہ ان 20% سرگرمیوں پر رکھیں جو آپ کو 80% نتائج دیتی ہیں۔ مطلب ان چند اہم چیزوں پر فوکس کریں جو واقعی فرق ڈالتی ہیں۔ بالکل۔ درجنوں چھوٹے چھوٹے مقاصد کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ وہ 2-3 بنیادی ہدف پہچانیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ صرف مصروف رہنا کافی نہیں۔ ہرگز نہیں۔ پھر اگلی قسم ہے ریزلٹس ٹائم، نتائج کا وقت۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں مقصد ان کاموں پر فوکس کرنا ہے جو سیدھا آپ کے اہم ترین گولز کو پورا کرنے میں مدد دیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں، آپ کو کام کے لیے نہیں، نتائج کے لیے پیسے ملتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اور اس وقت میں اپنی انرجی لیول کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اپنا پرائم ٹائم پہچاننا۔ پرائم ٹائم یعنی دن کا وہ حصہ جب آپ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جی، جب آپ کی توجہ اور توانائی عروج پر ہو، وہ وقت اپنے سب سے مشکل، سب سے اہم کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ انرجی والا پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، واقعی۔ ہاں جی۔ اچھا، ایک اور قسم جس پر ٹریسی بہت زور دیتے ہیں وہ ہے لرننگ اینڈ گروتھ ٹائم، سیکھنے اور ترقی کا وقت۔ جی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ وہ روزانہ کم از کم 30 منٹ نکالنے کا کہتے ہیں، نئی چیزیں سیکھنے، پڑھنے یا سکلز بہتر کرنے کے لیے۔ کیونکہ جیسا وہ کہتے ہیں، مسلسل سیکھنا کامیابی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ یہ روز کی چھوٹی سی سرمایہ کاری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی قدر بڑھاتی ہے۔ جسم کے لیے ورزش کی طرح ذہن کے لیے سیکھنا۔ صحیح۔ اور پھر اس سب کے درمیان توازن کے لیے آرام کا وقت بھی ہے، ریکریشن ٹائم۔ ہاں، اور یہ اتنا ہی اہم ہے۔ لوگ اسے اکثر وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ ٹریسی کہتے ہیں کہ یہ ریچارج ہونے، سٹریس کم کرنے اور کریٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے لازمی ہے۔ وقفے لینا، چھٹیاں کرنا، مشغلے اپنانا، یہ سب آپ کی مجموعی کارکردگی بہتر کرتے ہیں، برن آؤٹ سے بچاتے ہیں۔ یہ بہت اہم یاد دہانی ہے۔ اچھا، اور آخر میں ایک قسم جس کی اہمیت شاید سب سے زیادہ ہے، وہ ہے فیملی اینڈ ریلیشن شپس ٹائم، خاندان اور رشتوں کا وقت۔ جی، اور اس پر ٹریسی کا قول بہت وزنی ہے کہ اگر آپ خاندان میں ناکام ہیں تو باقی کامیابیاں بے معنی ہیں۔ اور اس وقت کی جو اصل بات ہے نا، وہ ہے کوالٹی، معیار۔ یعنی جب آپ ان کے ساتھ ہوں تو پوری طرح انہی کے ساتھ ہوں، فون سائٹ پر، ای میلز بند، دوسرے خیالات سے دور، اصل میں موجود رہنا۔ صحیح، وقت کی مقدار سے زیادہ معیار اہم ہے۔ بالکل، یہی مضبوط رشتوں کی بنیاد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ صرف وقت کو بانٹنا نہیں ہے، یہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اہمیت دینا ہے۔ ہاں جی، اصل مقصد بزی نظر آنا نہیں بلکہ افیکٹو بننا ہے، وہ کام کرنا جو واقعی اہم ہے۔ ان سب اقسام کو سمجھنا اور ان میں توازن پیدا کرنا ہی اصل کامیابی اور اطمینان لا سکتا ہے۔ ہر قسم کا اپنا رول ہے۔ تو گویا اپنے وقت پر قابو پانا دراصل اپنی زندگی پر قابو پانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ہمیں اپنی ترجیحات واضح کرنے میں مدد دیتا ہے، زندگی کو زیادہ بامقصد بناتا ہے۔ ہاں، اور آج کی گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، اپنی موجودہ زندگی اور معمولات کو دیکھتے ہوئے وقت کی وہ کون سی قسم ہے
جسے شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اگر صرف اس ایک قسم کو تھوڑی زیادہ توجہ اور اہمیت دی جائے تو زندگی کے مجموعی معیار اور کامیابی پر کیا مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں۔